بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرندیپ کے دربار میں مہاراجا سرندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت سے نیچے دائیں بائیں آبنوس کی کرسیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجا کی دائیں ہاتھ سب سے پہلی کرسی راجکمار اودھم رام کی تھی۔ راجکمار ایک خوش شکل اور باروب نوجوان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے دو قطاروں میں چند عمدہ دار ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ چوبے دار دربار میں داخل ہوا اور رسمی ادب بجا لانے کے بعد بولا، مہاراج، دلیپ سنگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ راجا پریشان سا ہو گیا اور بولا، دلیپ سنگھ آ گیا؟ ابو الحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ چوبدار نے جواب دیا، مہاراج، ان میں سے اس کے ساتھی کوئی نہیں ہے۔ ایک عرب نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجا نے بے قرار ہو کر کہا، بلاؤ انہیں، جلدی کرو۔ چوبدار کے واپس جانے کی تھوڑی دیر بعد دلیپ سنگھ ایک 20-22 سالہ عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلیپ سنگھ کے ہاتھ میں چاندی کا ایک تشت تھا جس میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے نگینے جگمگا رہے تھے۔ دلیپ سنگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر 3 بار جھکا، پھر آگے بڑھا اور راجا کے سامنے تشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس دوران میں راجا، ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس نوجوان ساتھی پر مرکوز رہیں۔ یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرا نشینوں کی تاریخ کا سنہرا زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں، اور اب ایک زبردست ریلا انہیں خس و خاشاک کی طرح بہانے کے لیے جا رہا تھا۔ ترکستان، ارمانیہ اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں مکران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر کا سخت، ارسطو کی سی فراست اور سلمان کا سا جاہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روئے زمین کی ایک پسماندہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی قوم کی نصیب میں نہیں ہوئی۔ سیلون یعنی سرندیپ کے راجا کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء و اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق و مغرب کی 2 عظیم ترین سلطنت کی عظمت خاک میں ملا چکے تھے۔ وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جن کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو اس کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ راجا اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت کے ہزاروں خوبیوں کے متعارف ہو چکے تھے۔ وہ بے پرواہی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک غائب درجے کی خود اعتمادی دکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہمتن گوش بن گئے۔ کچھ دیر السلام علیکم کے الفاظ راجا اور درباریوں کے کانوں میں گونجتے رہے۔ راجکمار وعلیکم السلام کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ راجکمار نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ راجکمار نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ راجکمار نے پوچھا، آپ کا نام؟ نووارد نے جواب دیا، زبیر۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بصرہ سے۔ ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ راجکمار کے چہرے پر مردگی چھا گئی۔ راجا کچھ دیر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے راجکمار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض۔ حاضرین تخت کے بجائے ان 2 کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راجکمار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے، اور راجا کے لیے یہ نئی بات تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اس تلخی پر غالب آ رہی تھی۔ بلاآخر اس نے کہا، ہم آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ زبیر نے جواب دیا، شکریہ۔ سرندیپ کے راجا کو ہمارے خلیفہ اور والی عراق سلام کہتے ہیں۔ یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سرندیپ کی زبان میں ادا کیا گیا۔ راجا اور ولی عہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام درباری ہنس پڑے۔ راجا نے پوچھا، آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟ زبیر نے دلیپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا استاد ہے۔ راجا اور درباریوں نے دلیپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجا نے کہا،
ہاں دلیپ، ابوالحسن کا کچھ پتہ نہیں چلا؟ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، اس سال ہمارے ملک کا کوئی جہاز عرب کے کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ حج پر نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگاتا آیا ہوں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ مہاراج نے دمشق کے بادشاہوں اور عراق کے حاکموں کو جو تحائف بھیجے تھے وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے، پھر بھی وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ میں ان کی طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ یہ سونے کی ڈبیا میں ایک ہیرا ہے، یہ دمشق کے بادشاہ نے بھیجا ہے، اور یہ خنجر عراق کے حاکم نے۔ یہ عربی نسل کے 8 گھوڑے بھی لایا ہوں، 4 سفید ہیں جو بادشاہ نے دیے ہیں، اور 4 مشکی ہیں جو عراق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ انہیں شاہی استبل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ راجا نے جھک کر ڈبیا اٹھائی اور کھول کر کچھ دیر چمکدار ہیرے دیکھنے کے بعد خنجر اٹھا کر اس کے دستے کی تعریف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دونوں تحفے راجکمار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو راجکمار، یہ تحفہ اس بادشاہ کا ہے جس کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے، جس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڑ، کئی سمندر ہیں، جس کے سپاہی پتھر کے قلعوں کو مٹی کے گھروندے سمجھتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریاؤں کو عبور کرتے ہیں۔ اور یہ خنجر مجھے عراق کے حاکم نے بھیجا ہے جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں۔ راجکمار کسی اور خیال میں تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں بے پرواہی سے دیکھی اور وزیر کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ تحائف جنہیں سرندیپ کا سادہ دل راجہ روئے زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا، یکے بعد دیگرے تمام درباریوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے کے بعد پھر راجے کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کبھی خنجر کا دستہ ٹٹولتا، کبھی ڈبیا کھول کر دیکھتا۔ بالآخر اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے بادشاہ کو دیکھوں۔ زبیر نے کہا، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ راجا نے مسکراتے ہوئے کہا، ابوالحسن بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مسلمان کسی کو بادشاہ نہیں بناتا۔ آہ بیچارہ کتنا اچھا آدمی تھا، تلوار کا دھنی، بات کا پکا۔ اس کی لڑکی کو کس قدر صدمہ ہوگا، اور وہ عبد الرحمن اور یوسف کس قدر شریف تھے۔ بھگوان جانے یہ خبر سن کر ان کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی۔ آپ ان سے ملے ہیں؟ جی نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ زبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر راجا کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ خط مجھے بصرہ کے حاکم نے دیا ہے۔ راجا نے دلیپ سنگھ کو اشارہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے لیا اور اسے کھول کر ترجمہ سنانے لگا۔ مہاراجا کو ولی بصرہ سلام کہتے ہیں۔ وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کے ممنون ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مہاراجا ان کی بیواؤں اور یتیم بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں۔ وہ آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کر دیں گے۔ ولی بصرہ کا یہ خیال ہے کہ ابوالحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کی مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقے میں بحری لٹیروں نے غرق کیا ہے تو انہیں سزا دینے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہوگی۔ خط کا مضمون سننے کے بعد راجا گردن جھکائے دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ زبیر نے راجکمار کی طرف دیکھا۔ وہ آبدیدہ ہو کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عربوں کے ساتھ بہت انس ہے۔ راجکمار کے بھینچے ہوئے ہونٹوں پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی بات کیے بغیر عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ راجا کو بذات خود ابوالحسن کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے لیے کم المناک نہ تھی، لیکن مسلمانوں کے خلیفہ کی ایلچی کی موجودگی کا احساس اسے انتہائی ضبط سے کام لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ راجکمار کے اٹھ کے جانے کے بعد اس نے زبیر اور دلیپ سنگھ کے سوا تمام درباریوں کو رخصت کا حکم دیا اور زبیر سے کہا، راجکمار کو ابوالحسن کے ساتھ بے حد انس تھا۔ میں بھی اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے، لیکن یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی مر چکے ہیں؟ ممکن ہے انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا ہو۔ مجھے سب سے زیادہ بیچاری ناہید کا دکھ ہے۔ ابھی وہ اپنی ماں کا غم نہیں بھولی، اب یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ زبیر نے سوال کیا، ناہید کون؟ راجا نے جواب دیا، ابوالحسن کی ایک لوتی بیٹی۔ میں بھی اسے اپنی ہی بیٹی سمجھتا ہوں، بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے بعد راجا دلیپ سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔
دلیپ، انہیں مہمان خانے میں لے چلو، اس بات کا خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میں راج کماری کو ان بچوں کی تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ زبیر نے کہا، میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا تھا، ان بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت اچھا دلیپ سنگھ، انہیں ان کے پاس لے جاؤ۔ محل کے دروازے پر دلیپ سنگھ اور زبیر کو 19 برس کا ایک نوجوان ملا۔ اس نے دلیپ سنگھ کو دیکھتے ہی سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان کا جہاز جدہ نہیں پہنچا؟ دلیپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گلے لگا لیا اور کہا، خالد، میں ہر شہر اور ہر بندرگاہ میں انہیں تلاش کر چکا ہوں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالد نے کہا، میں ابھی بندرگاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ عرب کے چند جہاز ران بتاتے تھے کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے۔ آپ دیبل کے حاکم سے ملتے، شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، سندھ کا راجہ اور اس کے اہلکار بہت مغرور ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ دیبل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا، اس لیے میں نے خود وہاں جانے کے بجائے مکران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا کہ وہ اپنا ایلچی بھیج کر معلوم کریں۔ دمشق میں آپ کے خلیفہ اور بصرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر مکران کے حاکم سے ملا تھا۔ سندھ سے اس کا ایلچی واپس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دیبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق لا علمی ظاہر کی ہے۔ خالد نے کہا، میں بندرگاہ سے سیدھا اسی طرف آیا ہوں، کیا آپ ہمارے گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی وہاں نہیں گئے۔ میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو۔ زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ۔ اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہو آئیں، میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کراؤں۔ زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں۔ اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی تم اس سے مختلف نہیں ہو۔ جس صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنائی ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوں۔ تم سچ مچ خالد ہو۔ خالد نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغمون مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جب ابا جان حج کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت پہلی بار رویا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا خالد، رویا نہیں کرتے، میں نے تمہیں اس مجاہد عظیم کا نام دیا ہے جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود اف تک نہ کرتا تھا۔ شہر کے ایک کونے پر ایک ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے۔ ندی کے دونوں کنارے پر ناریل کے سرسبز درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک 4 دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے ہمارا مکان۔ 4 دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درخت کا ایک گنجان باغیچہ تھا۔ پتھر کے چھوٹے سے مکان کے سامنے ایک چبوترے پر بانس کا چھپر تھا جسے ایک سرسبز بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بند ہونے سے قضاء میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرابور دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کے بجائے اس چبوترے پر بٹھانا مناسب خیال کیا۔ زبیر بیند کے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ خالد کے اشارے سے ایک سیاہ فام لڑکا پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ سیاہ فام لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی مسرت محسوس کر رہا تھا، لیکن زبیر نے خالد سے کہا، ہمیں اس گرمی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس سے کہو آرام کرے۔ سیاہ فام لڑکے نے عربی زبان میں جواب دیا، آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔ زبیر نے کہا، او ہو، تم عربی جانتے ہو؟ لڑکے کے بجائے خالد نے جواب دیا، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے سرندیب زبان میں کچھ کہا اور علی پنکھا رکھ کر بھاگتا ہوا پاس ہی ایک ناریل کے اونچے درخت پر چڑھ کر چند ناریل توڑ لایا۔ ناریل کا پانی پینے کے بعد زبیر خالد سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اپنے والد کی المناک انجام کی خبر کے باوجود غالب عربوں کی روایتی مہمان نوازی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آہوں اور آنسوؤں سے کہیں زیادہ جگردوز ہے۔ باتیں کرتے کرتے خالد نے کئی بار باہر کے پھاٹک کی طرف اٹھ کر دیکھنے کی بات علی سے پوچھا، علی، ناہید ابھی نہیں آئی؟ جاؤ اسے بلا لاؤ۔
علی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا، مہارانی اور راجا کی بیٹی کو میری بہن سے بہت محبت ہے۔ آج صبح وہ خود یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا۔ وہ ابھی تک امی کی قبر پر ہر روز جایا کرتی ہے، اور اب یہاں تک کہہ کر وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ زبیر نے مغمون لہجے میں پوچھا، آپ کی والدہ کب فوت ہوئیں؟ انہیں فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ 6 مہینے موسمی بخار میں مبتلا رہیں، لیکن ان کی موت کا باعث ابا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ وہ صبح اور شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھا کرتی تھیں۔ جب دور سے کوئی جہاز نظر آتا تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ وہ مجھے خبر لانے کے لیے بندرگاہ کی طرف بھیجتیں، اور جب میں مایوس لوٹتا تو دور سے میری شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پتھرا جاتی۔ زندگی کی آخری شام ان میں زینے پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ان کے اصرار پر ہم ان کی چارپائی چھت پر لے گئے۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر دیر تک سمندر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہیں۔ بدقسمتی سے ہمیں اس دن کوئی جہاز بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نماز مغرب کی اذان سن کر نیچے اترا اور یہاں سے نزدیک ہی ایک مسجد میں چلا گیا۔ میں واپس آیا تو وہ آخری سانس لے چکی تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور افق پر کسی جہاز کو دیکھ رہی تھیں۔ ناہید نے مجھے بتایا کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، ناہید، تمہارے ابا آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ وہ بے وفا نہیں، میں بے وفا ہوں جو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ زبیر نے اپنی 22 سالہ زندگی میں تیروں اور نیزوں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈر ملاح تھا اور فقط طوفانوں سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میٹھے اور شیریں الفاظ سے ناآشنا تھی۔ خالد کی باتوں سے بے حد متاثر ہونے کے باوجود تسلی اور تشفی کے موضوع الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، خالد، مجھے ان کی حسرت ناک انجام کا بہت دکھ ہے۔ کاش میں تمہارے حصے کا بوجھ اٹھا سکتا۔ علی بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا، وہ آ رہی ہیں۔ زبیر کی نگاہیں نادانستہ باہر کے دروازے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ناہید آئی اور دور سے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر جھجکی، رکی اور چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ ایک لمحے کی توقف کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ زبیر کو ایک دلگداز آواز سنائی دی، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان؟ فقرے کا آخری حصہ ہچکیوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ زبیر نسوانی حسن و وقار کی ایک غیر معمولی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے لیے تیار نہ تھیں کہ وہ بیشتر اس کے کہ ناہید کا چہرہ نقاب میں چھپتا اس کی نگاہوں کا رخ بدل چکا تھا۔ وہ سامنے دیکھنے کے بجائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ زبیر میں غایت درجے کی حیا تھی، والدین اور ماحول کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی حد درجہ خود اعتمادی تھی۔ وہ لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ دور دراز کے ممالک میں چکر لگا چکا تھا۔ اوائل شباب میں ایک تجربہ کار جہاز ران مانا جاتا تھا۔ وہ دور دراز کے ممالک میں غیر اقوام کی ان شوخ و طرار لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا جو متاثر ہونے والی نگاہوں کی تلاش میں پھرتی ہیں۔ شام اور فلسطین میں بے شمار بے باک نگاہیں اس کے مردانہ حسن کا اعتراف کر چکی تھیں، لیکن اس دور کے عام نوجوانوں کی طرح وہ نگاہیں نیچے رکھنے کا عادی تھا۔ زبیر جہاز پر سفر کے دوران دلیپ سنگھ سے ہر عرب بچے کے متعلق سوالات پوچھ کر اپنے ذہن میں ان کی خیالی تصویریں بنا چکا تھا۔ دلیپ سنگھ سے ابو الحسن اور اس کے بچوں کے متعلق جو کچھ وہ سن چکا تھا، اس سے اس کا اندازہ یہ تھا کہ ابو الحسن کے بچے شکل و شباہت اور عادات و اطوار میں باقی تمام بچوں سے مختلف ہیں۔ یہ اس کی دلچسپی کی پہلی وجہ تھی۔ پھر خالد کی زبانی جو کچھ اس نے سنا، اس کی دلچسپی میں اضافہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد جب علی ناہید کو بلانے کے لیے گیا تو سابقہ دلچسپی کے ساتھ ایک ہلکی سی خلش کا بھی اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس قوم کی ایک ستم رسیدہ لڑکی تھی۔ ناہید نے پھر کہا، مجھے جواب دیجئے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ میں سن چکی ہوں۔ خالد نے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا، ناہید، تقدیر کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ زبیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی خوشی کی خبر نہیں لا سکا۔ ناہید کوئی اور بات کیے بغیر مکان کی طرف چل دی اور چند قدم آہستہ آہستہ اٹھانے کے بعد بھاگ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ خالد ایک لمحے کے لیے تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، بالآخر زبیر کی طرف دیکھ کر بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ خالد بھاگ کر ناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ ناہید بستر پر
मुंह के बल पड़ी हिचकियां भर रही थी। खालिद ने प्यार से उसका बाजू पकड़कर सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नाहिद सब्र कर लो। अली जुबैर के पास थोड़ी देर बेहिस हरकत खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। नाहिद की आहें सुनकर उसे जमीन की हर शय उदास और गमगीन नजर आ रही थी। वो सहमता और झिझकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और डरते डरते खालिद की बाजू को छूकर बोला, आपा नाहिद क्यों रो रही हैं? खालिद ने उसकी डुबडुबाई हुई आंखें देखकर प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अली अब्बा जान वापस नहीं आएंगे। कमसिन बच्चे के मुंह से एक जिगर दोस्त चीख निकली, नहीं नहीं ये ना कहिए, वो जरूर आएंगे। खालिद ने कहा, ये दिलीप सिंह के साथ आए हैं, उनका जहाज शायद गर्क हो चुका है। अली की आंखों से आंसुओं के चश्मे फूट निकले और वो होंठ भींच भींच कर चीखों को जब्त करता हुआ बाहर निकल गया। वो दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई न हो, लेकिन बाहर निकलते ही उसने पड़ोस के बहुत से लोग अपने गिर्द जमा कर लिए। थोड़ी देर में अरबों के तमाम बच्चे, औरतें और मर्द खालिद के मकान के सहन में जमा हो गए। लोगों का शोर गुल सुनकर खालिद बाहर निकला और बैक वक्त कई जुबानें उससे मुख्तलिफ सवालात पूछने लगी। तलहा ने आगे बढ़कर सबको खामोश किया और खालिद से पूछा, क्या जहाज के गर्क होने की खबर दुरुस्त है? खालिद ने इस बात में सर हिलाया। उसने जुबैर की तरफ देखा और पूछा, क्या ये खबर आप लाए हैं? जुबैर ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि मैं किसी अच्छी खबर का एलची न बन सका। तलहा ने पूछा, जहाज कैसे गर्क हुआ? जुबैर ने जवाब दिया, हम ये मालूम न कर सके। जुबैर ने बेवाओं और यतीमों को फर्दन फर्दन तसल्ली देने के बाद अरब वापस जाने के मुतालिक उनके इरादे दरियाफ्त किए। यतीम बच्चों और बेवाओं ने एक जुबान होकर वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर की। जुबैर देर तक उनके साथ बातें करता रहा। भला आखिर नमाज असर की अजान सुनकर उसने लोगों के हमराह मस्जिद का रुख किया। तलहा के इसरार पर जुबैर ने इमाम के फराइज अंजाम दिए। जब वो मस्जिद से निकला तो दरवाजे पर राजकुमार और दिलीप सिंह को खड़े देखा। खालिद को देखकर राजकुमार की सियाह और चमकदार आंखें पुरनम हो गईं। उसने आगे बढ़कर खालिद को गले लगा लिया। दिलीप सिंह ने जुबैर से कहा, महाराज ने आपको याद किया है, खालिद तुम अभी चलो। जुबैर ने कहा, मैं अभी इनसे मिलकर आया हूँ, कोई ख़ास बात तो नहीं है। महाराज की दिल पर अबुल हसन की मौत की खबर ने गहरा असर किया है। उस वक्त वो आपसे ज़्यादा देर बातें न कर सके। जुबैर ने कहा, मालूम होता है कि राजकुमार को भी उनके साथ गहरी मोहब्बत थी, उसके आंसू अभी तक खुश्क नहीं हुए। दिलीप सिंह ने कहा, हाँ, राजकुमार को बहुत सदमा है और वो उन्हें बहुत प्यार करते थे। शाही महल की तरफ जाते हुए जुबैर को लोगों का एक हुजूम जुलूस की शक्ल में दिखाई दिया। दिलीप सिंह ने कहा, महाराज आपके तहाइफ और घोड़ों को देखकर फूले नहीं समाते। उनके हुक्म से घोड़ों का जुलूस निकाला गया। घोड़ों के लगाम थाम कर बाजार में चलने की इज्जत उन लोगों के हिस्से में आई है जो हमारी रियासत के सबसे बड़े सरदार हैं। अगर उन्हें अबुल हसन की मौत का गम न होता तो शायद खुद भी इस जुलूस में शिरकत करते। जुबैर ने करीब से देखा तो दरबार में सबसे अगली कुर्सियों पर विराजमान होने वाले 8 सरदार घोड़ों की लगाम थामे हुजूम के आगे चले आ रहे थे। घोड़ों पर जो दोशाले डाले गए थे वो बेश कीमत मोतियों से मरसअ थे। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए जुबैर की तरफ देखा और कहा, क्या आपके मुल्क में भी घोड़ों की ये इज्जत होती है? जुबैर ने जवाब दिया, नहीं, हम ज्यादातर इनके चारे और पानी की फिक्र किया करते हैं। दिलीप सिंह बोला, ये घोड़ों की इज्जत नहीं, घोड़े भेजने वालों की इज्जत की जा रही है। आसमान पर बादल छा रहे थे और हवा निस्बतन खुशगवार हो रही थी। राजा महल की दूसरी मंजिल पर एक दरीचे के सामने बैठा समंदर की तरफ देख रहा था। जुबैर और उसके साथियों के कदम की चाप सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और उड़कर जुबैर के साथ मुसाफा करने के बाद खालिद की तरफ मुतवज्जे हुआ। बेटा, मुझे तुम्हारे बाप की मौत का बहुत दुख है। मेरा ख्याल है कि उनका जहाज तूफान के बाइस गर्क हो चुका है, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि रास्ते में किसी ने हमला करके उनका जहाज गर्क कर दिया है तो मैं उसकी सरकूबी के लिए अपने तमाम हाथी, सारे जहाज बसरा के हाकिम के सुपुर्द कर दूंगा। राजा सामने की कुर्सी की तरफ इशारा करके बैठ गया। जुबैर और खालिद भी बैठ गए, लेकिन दिलीप सिंह खड़ा रहा। राजा ने दिलीप सिंह की तरफ देखकर कहा, बैठ जाओ, तुमने बहुत बड़ा काम किया है।
کل سے تم ہمارے دربار میں تمام سرداروں سے آگے راجکمار کے پاس بیٹھا کرو گے۔ دلیپ سنگھ آگے بڑھ کر راجا کے پاؤں چھونے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا اور راجا زبیر سے مخاطب ہوا، میں بصرہ کے حاکم کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ عرب بچوں کو لاوارث سمجھ کر یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ میں انہیں اپنے بچے سمجھتا ہوں، اگر وہ یہاں رہیں تو ان کی ہر ضرورت ہمارے شاہی خزانے سے پوری ہوگی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر انہیں یہاں کوئی تکلیف ہو تو بے شک انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ زبیر نے جواب دیا، انہیں یہاں کوئی شکایت نہیں، اور میں اپنی حکومت اور تمام عربوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے یتیم بچے اپنے ملک سے اس قدر دور رہیں۔ ان کے بہترین تعلیم و تربیت وہیں پر ہو سکتی ہے، اس کے بعد اگر وہ پسند کریں گے تو انہیں یہاں بھیج دیا جائے گا۔ راجا نے پوچھا، آپ سب کو لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، طلحہ اور چند تاجر یہیں رہیں گے۔ لیکن خالد اور اس کی بہن بھی تو یہیں رہیں گے نا؟ نہیں، یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ راجکمار نے مغمون لہجے میں کہا، نہیں، انہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ خالد کو میں اپنا بھائی بنا چکا ہوں اور ناہید میری بہن ہے۔ پچھلے کمرے کے پردے کی آڑ سے ایک نسوانی آواز آئی اور 14-15 برس کی ایک لڑکی راجا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ راجکمار کی طرح سانولا تھا، لیکن چہرے کے نقوش اس کی نسبت تیکھے، آنکھیں خوبصورت اور چمکدار تھیں۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا، بھیا، تمہیں ماتا جی بلاتی ہیں۔ خالد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور لڑکی نے چلتے چلتے راجا کی طرف دیکھا اور کہا، پتا جی، آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ راجا نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا آپ نے؟ زبیر نے کہا، بہت اچھا، میں ان کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہوں۔ خالد تھوڑی دیر بعد سر جھکائے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ راجا نے پوچھا، بیٹا، انہوں نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، اب تم بتاؤ تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ خالد نے جواب دیا، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اگر میرے پیش نظر دنیا کی کوئی آرام ہوتا تو میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، لیکن اس وقت ہماری قوم دور دراز کے ممالک میں جہاد کر رہی ہے اور میری رگوں میں ایک مجاہد کا خون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مجھ سے کم عمر کے لڑکے بھی جہاد پر جا رہے ہیں، میں اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ راجا کچھ دیر سر جھکائے سوچنے کے بعد بولا، بیٹا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو، اگر تم ارادہ کر چکے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جس کی مائیں تمہارے جیسے بچے جنتی ہیں۔ خالد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خوشی سے اجازت کریں۔ راجا نے جواب دیا، ابو الحسن کے بیٹے کی خوشی میری ناراضگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔